السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس یا میری شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ آپ کے کمنٹ سے حوصلہ ملتا ہے آگے اور کچھ کرنے کا، آگے اور کنٹینیوز ناول سنانے کا، تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ لائک اور کمنٹ میں بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ ان رائٹر کی ناول کو میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، صراط مستقیم ہواری، بہت ہی خوبصورت لکھتی ہے، بہت ہی پیارے ناولس ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنے تو میرے چینل پر دونوں ناول اویلیبل ہے، آپ جا کے ضرور سنیے گا۔ اور یہ ان کا تیسرا ناول ہے اور یہ بھی بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ناول ہے اور مجھے امید ہے آپ سب کو بھی ضرور پسند آئے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ تو یہ ناول کا نام ہے ابابیل اور اس کی رائٹر ہے دی سیکرٹ کلر۔ مافیا بیسڈ ناول ہے، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ناول ہے اینڈ آئی ہوپ آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ یوٹیوب پر اس چینل پر اویلیبل ہے ناولز کی دنیا پر، وہاں پر بھی آپ سن سکتے ہیں، بٹ وہاں صرف وائس میں ہے تو میں آپ کو ریٹرن بھی دے رہی ہوں ساتھ میں۔ اینڈ ظاہر سی بات ہے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے پاس ہی سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں ابابیل بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 1۔ ابابیل کہانی ہے ایسے انسانوں کی جو اچھائی اور برائی کی فرق میں پھنس گئے ہیں۔ گہرے رازوں کی تہوں میں چھپی کہانی ہے، کئی کردار دوگلے مزاج، کھوکھلی ہنسی زندگی کے لیے تگ و دو کرتے نظر آئیں گے۔ ابابیل کہانی ہے خود کو پرندے سے مشابہت دیتے انسانوں کی اور پرندوں سے محبت کرنے والوں کی۔ ابابیل میں کئی راز ہیں اور ہر راز ایک فاختہ ہے جسے سنبھالا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ابابیل سفر ہے حلیل سے بہار تک اور بہار سے حلیل تک کا۔ باب اول، اوریگامی دیوار۔ لکھو تقدیر لکھنی ہے تمہیں اگلے زمانوں کی، تمہیں دینی ہے جا کے عزا اب ایسے جہانوں کی، جہاں سے آئے ہے سب اور جدھر کو لوٹ جانا ہے۔ بیاں کرنی ہے تم نے داستاں ان آسمانوں کی، اگر ان نعمتوں کا ٹھیک معنوں میں امی ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا، اگر کوئی کہیں ہوتا۔ قلم تم کو اٹھانا ہے مگر یہ سوچ لو ساحل بڑا خائن زمانہ ہے، بڑے غور و فکر سے ایک نئی تدبیر لکھنی ہے، لکھو تقدیر لکھنی ہے۔ اگر یہ ٹھان لی ہے کہ زمانے کو جگانا ہے تو پھر تیار ہو جا تو بہت ہی دور جانا ہے۔ بڑے الزام لگنے ہیں، بڑی تضحیک ہونی ہے، ابھی ساتھی اور اپنے میں کڑی تفریق ہونی ہے۔ ابھی جو ساتھ ہے سب نے اکیلا چھوڑ جانا ہے، زمانے کو پرکھنا ضبط ہی تو آزمانا ہے۔ کسی کو خوش نہیں کرنا تمہیں تو حق بتانا ہے، جہانے بدگمانی میں تمہیں تطہیر لکھنی ہے تو لکھو تقدیر لکھنی ہے۔ نیک راہ جس نے بھی چنی ہے خواب دیکھا ہے، یہی تعبیر ہے اس کی سبھی کا یہ فسانہ ہے، کہ اپنے ہاتھ سے ساحل خود اپنا دل جلانا ہے، کسی نے ساتھ دینا ہے کسی نے چھوڑ جانا ہے۔ کسی نے بے غرض ہو کر تمہارے ساتھ چلنا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا کسی نے سب جتانا ہے۔ کوئی بھی درد ہو کوئی بھی غم تکلیف کوئی ہو، کبھی ڈرنا نہیں تم نے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ یہی وہ خواب ہے جس کی تمہیں تعبیر لکھنی ہے، لکھو تقدیر لکھنی ہے۔ یہ ڈر وہ راہ جو دل میں بنے خواہش کے آنے سے، منافق کی سبھی دانائی اس ڈر کے بہانے سے۔ ڈرے تو وہ جو بہتے ہو کسی خواہش کے دھارے میں، یا جن کو ڈر کے دنیا کیا کہے گی ان کے بارے میں، کہ اندھے کو اندھیرے میں کسی اندھے نے تھاما ہو دونوں خوش سہارے میں مگر دونوں خسارے میں۔ جہل اور علم کے مابین یہ دیوار ڈھونی ہے، یہی رستہ بنانا ہے، یہی تکرار ہونی ہے۔ بڑے مضبوط ہاتھوں سے قلم تم کو اٹھانا ہے، پھر ایک ایک حرف چننا ہے، پرکھنا ہے، سجانا ہے، نئی تحریر لکھنی ہے، لکھو تقدیر لکھنی ہے۔ ساحل ادیم۔
گہری کالی رات ہمیشہ کی طرح آج بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ چاند ایک مدھم لکیر کی صورت میں ستاروں سے خالی آسمان کی زینت بنا ہوا تھا، جسے آج وہ بھی اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ سڑک دونوں اطراف میں سنسان تھی۔ اس جاڑے کی ٹھنڈ میں کوئی پاگل ہی تھا جو گھر سے باہر نکلتا۔ خاموشی سی ٹھنڈی رات بہت معطر تھی اور آہستہ آہستہ بہتی جا رہی تھی۔ اس خاموش پرسکون ماحول میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا جب سڑک کے بائیں جانب سے ایک سیاہ رنگ کی ٹیکسی گلی میں داخل ہوئی۔ میانہ رفتار میں چلتی ٹیکسی ایک گھر کے سامنے جا رکی جس کا جالی دار دروازہ بہت چھوٹا تھا۔ گھر کا اندرونی منظر اور باغیچہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ خالص کالے رنگ کی جینس کوٹ پر بھورے رنگ کا مفلر لپیٹے ایک مسافر ٹیکسی سے نکلا۔ چہرہ مفلر سے اچھی طرح چھپا رکھا تھا اور سر پر ہیٹ ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ قد کاٹ اونچا لیکن چہرے کی ہلکی سی جھلک سے درمیانی عمر کا انسان لگتا تھا۔ وہ شخص بلڈی جینٹل مین کے نام سے ملکوں میں مشہور تھا۔ وہ اپنا مسافری بیگ ٹیکسی سے نکال کر ٹیکسی والے کو خدا حافظ کہتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ٹیکسی اگلے ہی لمحے دائیں جانب سے گلی سے غائب ہوتی نظر آئی۔ گھر کے باہر کھڑا مسافر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ سڑک ایک مرتبہ پھر خاموشی میں ڈوب گئی۔ سر اٹھا کر اس گھر کو دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ خوبصورت گھر اس کا تھا اور آج وہ اتنے عرصے بعد یہاں آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دروازے پر لگا کنڈا ہٹا کر دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ اطراف میں نگاہ دوڑائی اور اندھیرے میں ڈوبے باغیچے میں بھی وہ خزاں کے بکھرے پتے پڑے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اس باغیچے کو صفائی کی ضرورت تھی جو کافی عرصے سے نہیں کی گئی تھی، اس نے سوچا اور سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھا۔ داخلی دروازے کے باہر موجود سیڑھیوں کو اپنے بھاری بوٹوں تلے رونتا دروازے کے سامنے رکا۔ دروازے کے پاس موجود سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر سارے بٹن آن کیے تو بکھرا ہوا باغیچہ روشنیوں میں نہا گیا۔ اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس نے دروازے کے پاس لگے سینسر سے لگایا اور اس گھر کا لاک کھل گیا۔ اسے اتنی آسانی سے دروازہ کھلنے کی امید نہ تھی۔ یہ پرانا گھر تھا اور پرانے گھروں کے تالے جلد نہیں کھلا کرتے۔ یہ گھر بھی عظیم تھا۔ بھاری بوٹوں نے سارے میں باوقار قدموں کی آواز پیدا کر دی تھی۔ ٹھہرا ہوا پرسکون سا انداز۔ وہ مزید آگے بڑھایا۔ اندر آ کر بھی اس نے سارے میں روشنی کی اور دروازہ بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ سارے میں ایک سائرن کی بجھی سی آواز پیدا ہوئی۔ وہ سائرن نہیں تھا لیکن اسے سائرن ہی لگا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا اور بیگ وہیں پھینک کر چھوٹی راہداری عبور کرتا آگے بڑھایا تو لاؤنج میں منظر واضح ہوا۔ وہ لاؤنج باغیچے کی حالت سے مختلف نہ تھا لیکن سائرن دینے والا وہاں نہیں تھا۔ وہ کچن تک گیا اور وہاں کی بتیاں جلائی۔ سنک میں پانی کے نل پر وہ بیٹھا کھڑکی سے باہر ہلکی لکیر والے چاند کو آسمان پر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب واپس آیا۔ مسافر نے چہرے سے اپنا مفلر ہٹایا اور پھر اسے گلے سے بھی نکال دیا۔ چہرہ دیکھ کچھ واضح ہوا تھا۔ سنجیدہ چہرے پر بھیجے ہوئے گلابی ہونٹ، ساخت کے لحاظ سے چھوٹی ناک جو قدرے جھکی ہوئی تھی اور اس وقت کسی صدر کی مغرور ناک سے مماثلت کھا رہی تھی جو ایکویلائن نوز کے نام سے مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی ناک کی وضاحت ان الفاظ میں کرتا تھا۔ یہ لفظ ایکویلائن لاطینی اصطلاح ایکویلائنس سے ماخوذ ہے جس سے مراد عقاب کی خمیدہ چونچ ہے۔ اسے رومن ناک بھی کہا جاتا ہے اور جن لوگوں کی ناک ایسی ہوتی ہے ایسے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اپنے راستے خود تراشتے ہیں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور بہترین ہوتے ہیں۔ اسے اپنی رومن ناک بہت عزیز تھی۔ گہری نیلی آنکھیں جن سے نرمی ٹپک رہی تھی اور کملائی ہوئی رنگت پر ہلکی داڑھی مونچھ اس شخص کو بڑی عمر کا شاندار مرد بنا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور کشتی کے دم والے اپنے ننھے دوست کو اپنے مفلر میں اچھی طرح لپیٹ کر اٹھا لیا اور اس کی چونچ کو چوما۔ سائرن کی آواز والی کوکو بند ہو چکی تھی۔ اس کا دوست اسے پہچان چکا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا اور ابھی تک اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آواز کو سائرن سے مشابہت دیتا تھا جو کہ اس کے دوست کو قطعی پسند نہیں تھا۔ اپنے ننھے دوست کو دیکھتے اس شخص کا چہرہ بے اختیار مزید نرم پڑ گیا۔ سر تاثرات ایک دم ڈھیلے ڈھالے سے ہو گئے۔ آشکم، وہ نرمی سے بولا اور اسے لیے باہر آ گیا۔
اب وہ دونوں رات بھر بیٹھ کر باتیں کرنے والے تھے۔ اسے دوسرا کوئی بھی کام اس وقت ضروری نہیں لگا۔ 2 نمبر، رات کے گہرے سائے اس شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ شہر کے پوش علاقے کے کئی گھروں میں ابھی تک بتیاں روشن تھیں۔ سردیوں کی اکثر راتوں میں گھر والے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر پرانے وقت کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن اس شہر میں یہ رواج خاصا پرانا ہو چکا تھا۔ وہ شہر ازمیر تھا، ترکوں کا تیسرا بڑا شہر۔ اس علاقے میں سب سے نمایاں ایک سفید رنگ کا قلعہ نما گھر تھا، جس کی ساری بتیاں روشن تھیں اور بالائی منزل کے درمیان میں موجود کمرے میں وہ اپنی عبادت میں مشغول تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو بارش کا نام و نشان نہیں تھا اور پھر اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر پڑنے والے اولوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا سارے سال کی بارش اور اولوں کا ریکارڈ ٹوٹنا ہے۔ وقفے وقفے سے بادل بھی گرجنے لگتے اور بارش مسلسل ہوتی چلی گئی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی پرسکون اور گرم تھا۔ بادلوں کی گرج چمک سے اس کی دعا میں خلل پڑتا تھا، لیکن وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں مشغول ہو جاتی۔ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اس نے نماز کو فرض جان کر آج تک نہیں چھوڑا تھا۔ اسے ایک لگن سی تھی کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ نماز روح کے لیے اسی طرح ضروری تھی جیسے جسم کے لیے چائے، بس فرق صرف اتنا تھا، نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی تھی اور چائے 10 مرتبہ پینی ہوتی تھی۔ یہ 2 چیزیں اس کے لیے لازم و ملزوم تھی۔ نہ چائے چھوڑی جا سکتی تھی اور نہ نماز۔ آج بھی وہ نماز پڑھنے کے بعد بس دعا مانگنے کے لیے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اللہ سے راز و نیاز کرنے سے سکون ملتا تھا۔ وہ اللہ سے سب کچھ مانگتی تھی جو وہ مانگ سکتی تھی، اور جو نہیں مانگتی تھی اللہ تو وہ بھی دیتا تھا، تو وہ شکر کیوں نہ کرتی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ بھٹو کا انداز خاصا اکتایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے کمرے کی ساری بتیاں روشن کی تو مجبوراً اسے بھی دعا ختم کرنی پڑی، کیونکہ کچھ دیر قبل والا سکون اب میسر نہیں رہنا تھا۔ گل خانم، اگر اللہ سے سیکرٹ شیئر کر لیے ہو تو ہمارے ساتھ نیچے چلے اور بارش انجوائے کریں۔ کھانا بھی کب کا لگ چکا ہے اور 2 اہم لوگ مسنگ ہیں۔ ہم بور ہو رہے ہیں۔ وہ 12 سالہ بچہ لش پش سا تیار، سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے، خفگی سے کہتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دل میں بچے کی نظر اتاری۔ او وہاب، تم میری دعاؤں سے بہت جیلس ہوتے ہو۔ خود تو شیخ سے اتنا سارا علم لے کر مجھ پر رعب جماتے ہو، اور میں تھوڑی دیر اللہ سے بات تک نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، کوئی بھی اتنی سردی میں بارش میں بھیگنے نہیں جائے گا۔ ابھی تو تیار ہوئے ہو تم لوگ، بیمار ہو گئے تو میری جان کو سولی پر لٹکا دینی ہے۔ دعا مکمل کر چکی تھی، سو اس پر پھونک مارنے کے بعد اللہ کی امان میں دیتی وہ مسلح اس کی جگہ پر رکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی گرم اون کی لانگ شرٹ ٹراؤزر میں تھی۔ سر پر جو اسکارف لیا ہوا تھا اب وہ بھی کھول دیا۔ آپ کب تیار ہوں گی؟ وہ اکتاہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم لوگوں کے بابا واقعی گھر آ رہے ہیں۔ اس نے اسکارف کو بیڈ پر رکھ دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارنے لگی۔ بالوں کا رنگ آبرن تھا، یعنی بھورے اور سرخ بال جو سلیقے سے کٹے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہاب اس تک آیا اور ڈریسنگ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میرا باپ دی گریٹ حلیل سعدی پاشا ہے، اور اگر اس نے کہا ہے وہ شارپ 9 بجے ڈنر پر ہمیں جوائن کرے گا تو مان لیا کرے نا گل خانم۔ اس نے وہاب کو دیکھا اور دل سے مسکرائی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ نہیں آئے گا۔ یہ جو تمہارا باپ ہے نا، اسے ہمارے وقت اور احساسات کی بالکل فکر نہیں ہے وہاب۔ رمضان میں یہ بیرون ملک ہوتا ہے، عیدین پر اس کا فون نہیں لگتا، ویسے یہ ورلڈ ٹور پر ہوتا ہے، اور تم چلے ہو شارپ 9 PM پر اس کا انتظار کرنے۔ گرون اپ مائی بوائے، گرون اپ۔ وہ پھر سے بال سنوارنے لگی۔ ان کو سنوارتے رہنا اسے بے حد پسند تھا۔ بڑی ہی کوئی ڈبل سٹینڈرڈ ماں ہے میری، لمبی لمبی دعاؤں میں اس کی حفاظت مانگتی ہے جس کی ابھی غیبت کر رہی ہے۔ ٹو بیڈ۔ وہ آ کر ایک مرتبہ کہہ دے گا، ساؤ جی، پراسیکیوٹر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اور پھر آپ کی کیا مجال جو اس کی دھمکی نہ سمجھے۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں ماں پر طنز اور باپ کی غیبت کر رہا تھا، اور وہ اس کے انداز پر ہنستی چلی گئی۔ وہ اس کے قد سے چند انچ چھوٹا لڑکا خراب ہو رہا تھا۔ کتنے خراب ہو گئے ہو تم وہاب، ماں باپ کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہو؟ اللہ اللہ،
خراب نہیں ہوا گل خانم، بڑا ہو گیا ہوں، اور یہ جو 2 بلب لگائے ہوئے ہیں نا، ان سے سب نظر آتا ہے الحمدللہ۔ وہ بھی منہ بسور کر بولا اور اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور بس مسکرائی۔ خلیل سعدی اور اس کے بچے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے سرخ لپسٹک اٹھائی اور اپنے لبوں پر ہلکی سی لگا کر واپس رکھی، بال کھلے ہی چھوڑ دیے اور وہاب کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ تیاری کی ضرورت ویسے بھی نہیں تھی۔ بیضوی چہرہ اور چھوٹی تھوڑی اسے پرکشش بناتے تھے۔ رنگ البتہ اطالوی لوگوں سے مماثلت کھاتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کا تعلق اس ملک سے تھا۔ میں کیا بتاؤں، ہمارے لیے تو وہی عام سی سڑیل گل خانم ہے جن کے لیے تیار ہو رہی ہے، ان سے پوچھیے گا۔ اس نے ماں کو چھیڑا، لیکن اس کا موڈ بگڑا۔ وہاب اب تم مجھ سے بھی بات مت کرنا، میں اپنے دوسرے بیٹے سے رائے مانگ لوں گی۔ وہ خفگی کا اظہار کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کی پیروی میں باہر کی جانب چل دیا۔ اچھا سنے تو بہت اچھی لگ رہی ہے گل خانم، قسم سے۔ وہ اس تک پہنچا جو خفا ہو کر گھر کی بالائی منزل کے لاؤنج سے گزر رہی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں تک نہیں پہنچی تھی کہ کار کے ہارن کی آواز آئی۔ مخصوص کار کا ہارن سن کر وہ دونوں رکے، نظروں کا تبادلہ ہوا، قدموں میں تیزی آئی اور وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے پہنچے۔ لیکن ان سے پہلے ہی لیونگ روم میں بیٹھا ہادی آرام سے اٹھا اور چلتا ہوا مین دروازے تک پہنچا۔ اس کی چال پرسکون تھی، بے حد پرسکون۔ اسے کسی چیز کی جلدی نہیں تھی۔ اسے بھی اپنے باپ کا اسی شدت سے انتظار تھا، اور اب انتظار تمام ہوا تھا، جو کہ ہونا ہی تھا۔ چند لمحوں میں وہ تینوں اس کے استقبال کے لیے گھر کے داخلی دیوہے قسم کے قد آور دروازے کے پاس موجود تھے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ رقصہ کر رہی تھی، لیکن جس کا انتظار تھا وہ آیا ہی نہیں۔ انہوں نے کافی غور سے دیکھا تھا، اور پھر ان تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہاب نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ ہادی اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا کہ سکون سے دیکھے آج حسن غازی کیا بہانہ گھڑتا ہے۔ اور وہ جو ہلکی سی امید کے ساتھ وہاں آئی تھی، دل کیا حسن کو ہی پکڑ کر پھیٹی لگا دے، جو بارش سے بچتا بھاگتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ مرحبا بہار ساؤ جی، انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، خلیل بھائی ضروری کام سے سسری چلے گئے ہیں، میں ان کی کار چھوڑنے آیا تھا، وہ 1 ماہ تک واپس آ جائیں گے۔ حسن مسکرا کر خبر دے رہا تھا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 1 ماہ؟ سیریسلی؟ حسن نے چابی باہر کی جانب بڑھائی تو اس نے اچڑتی نگاہ اس پر ڈال کر وہاب کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا تمہارا باپ بہت ڈھیٹ ہے، وہ نہیں آئے گا۔ وہ نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے اس نے غصہ کنٹرول کیا۔ وہ نہیں آیا تو کیا ہوا، اب ہم لوگ پارٹی کریں گے۔ وہ اپنے دل کو بہلاتی حسن کو اگنور کرتی دونوں بچوں کو ساتھ لی اندر کی جانب چل دی۔ حسن بھی ان کے پیچھے اندر آیا، کیونکہ اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ یہ فیملی میٹر تھا اور اسے اس سے دور رہنا چاہیے۔ کھانے کا وقت تھا، اسی لیے سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف ہی آ گئے۔ حسن بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ اب ضروری نہیں کہ میزبان کھانے کا کہے تو ہی کھایا جائے، اور ویسے بھی یہ گھر تو اپنے گھر جیسا تھا۔ دونوں بچے ہاتھ دھونے چلے گئے تو بہار نے گہری سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے تلخی سے اسے دیکھا۔ تمہارے خلیل بھائی کو اپنے بیٹوں پر ترس نہیں آتا؟ جب وہ بن بلائے مہمان کی طرح بیٹھ ہی گیا تو بہار نے پوچھا۔ ترس تو آپ کو آنا چاہیے خانم، حسن نے کباب اٹھا کر اپنے سامنے موجود پلیٹ میں رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مائی باس حسن، اب کہ وہ مسکراتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی غزالی سیاہ آنکھیں بہت چھوٹی ہو جاتی تھی۔ دائیں آنکھ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا تل تھا جو مسکراتے ہوئے گویا غائب ہو جاتا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا حسن تو ویسے ہی اس سے چپتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا اس لڑکے کو بھرے بازار میں جوتے لگائے۔ اس کا کزن ہو کر وہ خلیل سعدی کے لیے کام کرتا تھا، اور بہار کو یہ قطعاً پسند نہیں تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھلا کہ وکیل کزن کے بجائے اس کے شوہر کا سیکریٹری ہوا جائے؟ حسن نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے پلیٹ میں رکھا کباب اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ تب تک وہاب اور ہادی واپس آ گئے۔ حسن غازی بابا کو کون سا ضروری کام تھا؟ ہادی کے چہرے پر بھرپور سنجیدگی تھی، اور اسی سنجیدگی سے اس نے سوال پوچھا تھا۔ وہ اسے چھوٹا ڈان بلاتا تھا، اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، سیدھا سوال یعنی سیدھا جواب، فضول گوئی سے کوسوں دور، وقت کا پابند، بہت کم لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے والا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اس کے باپ جیسا تھا۔ حسن نے سٹپٹا کر بہار کو دیکھا اور پھر اس چھوٹے سے ایٹم بم کو۔ خلیل سعدی ایسے نام لے تو چلتا ہے، لیکن اس کی اولاد بھی؟ اف حسن غازی، اف، کیا عزت ہے تمہاری؟ وہ بادشاہ آدمی ہے ہادی، اس کے ہزاروں کام ہوں گے، تم شاہوں کا کھانا انجوائے کرو۔
وہ کہہ کر جانے لگا۔ اللہ حافظ چیمپ، وہاب نے کہتے ہوئے دائیں ہاتھ کی مٹھی حسن کی مٹھی سے ٹکرائی۔ پھر ملاقات ہوتی ہے بچوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کباب کی بائٹ لیتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حسن چلا گیا۔ وہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ باہر نے ایک نظر لوازمات سے بھری میز پر ڈالی اور اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ ایک فیملی ڈنر ہی تو تھا، کیا ہو جاتا اگر فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتی؟ 2 سال ختم ہونے میں بہت کم وقت رہتا تھا اور وہ 2 بچے اس سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ انہیں چھوڑتے ہوئے خود اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بہار خانم کھانا کھائے، ہادی نے کہا تھا۔ اس نے چونک کر ہادی کو دیکھا۔ اچھا ہوا وہ اسے ماں نہیں کہتے تھے۔ ان کے منہ سے بہار اور گلنام سننا ہی بہت تھا۔ ان الفاظوں میں اپنائیت کم تھی، لیکن ماں لفظ بھاری تھا، وہ بہت قربانیاں مانگتا تھا۔ بہار، یہ لفظ اصل میں بہار ہی ہے، یعنی موسم بہار سے نکلا ہے، اور جب ترک اس نام کو بولتے ہیں تو وہ بولتے بہار ہی ہے، لیکن سننے میں بہار آتا ہے۔ آج تو آئس کریم اور چاکلیٹ رول بھی چلیں گے، ہادی کیا کہتے ہو؟ وہ مسکرا کر شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی اور دونوں بچے بھی اس کے ساتھ ہنس پڑے۔ ہادی نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، آن آور وے ٹو گریٹنس، اور وہ اس گریٹنس کے لیے خوش گماں ہی رہنا چاہتی تھی جس کا خواب حلیل سعدی کی اولاد دیکھتی تھی۔ 2 نومبر۔ سسلی کے جزیرہ نما شہر پالرمو کے ایک ساحل کیفالو پر اس وقت گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ وہی اندھیرا جو راتوں پر چھا جاتا ہے، وہی اندھیرا جو ہر گناہ پر پردہ ڈال جاتا ہے، وہی اندھیرا جو چھا جائے تو اچھے اچھوں کو اندھا کر دیتا ہے، وہی اندھیرا جو کسی کا کمفرٹ زون ہوتا ہے، وہی اندھیرا جو کسی کو خوف دلا جاتا ہے۔ سمندر کی پرجوش لہریں اس اندھیرے کے راج کو چیلنج کرنے کا ناکام سی کوشش کرتی ہوئی واپس لوٹ جاتی تھی۔ وہ آتی اور پھر لوٹ جاتی اور اندھیرا پر اسرار سا مسکرا کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہوا خوش ہوتا۔ چاؤ سینور احمد، سلام جناب احمد۔ کالے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ شخص جو اندھیرے کا حصہ لگ رہا تھا، آواز پر چونکا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ اس نے محض سر ہلا کر جواب دیا، ایسا کیا ہے جو مجھے آدھی رات کو چوروں کی طرح ملنا پڑ رہا ہے؟ آنے والا اس کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ یوں کہ دونوں کے قد میں 19-20 کا فرق نظر آتا تھا۔ شاید احمد نے جیل لگا کر بال پیچھے کو کھڑے کیے ہوئے تھے، اسی لیے وہ بڑا اور صحت مند لگ رہا تھا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، حلیل سعدی سسلی میں ہے، سرد ٹھہری ہوئی روبوٹک سی آواز کیفالو ساحل نے سنی تھی۔ ہم سب کو ہی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے احمد، لیکن زندگی میں دشمن نہ ہو تو یہ زندگی کس کام کی؟ کیفالو ساحل نے ایک خوفناک مردانہ کہا بھی سنا تھا۔ احمد البتہ اسی انداز میں کھڑا رہا، کالے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گردن اکڑائے سامنے دیکھتے بے تاثر انداز میں بے حد سنجیدہ۔ کچھ کہو گے نہیں احمد؟ شٹ اپ، احمد نے اسی ٹھنڈے انداز میں کچھ کہہ دیا تھا۔ 2 سال ختم ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں احمد، میں بہت انتظار کر رہا ہوں، اس نے اندھیرے میں احمد کی جانب دیکھتے ہوئے مزے سے بتایا تھا۔ احمد کو گویا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اندھیری راتوں کے باسی تھے، انہیں اندھیرے میں زندہ رہنے کا ہنر آتا تھا، پر یہ اندھیرا ان کے چہرے چھپا دیا کرتا تھا، اور یہی اس اندھیرے کی سب سے بڑی خاصیت تھی، وہ سب کا سب سے بڑا رازدار تھا۔ تم کیا حل چاہتے ہو لیام؟ احمد نے سرد لہجے میں استفسار کیا تو مسکرایا اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ سمندر خاموش تماشائی بن گیا۔ اس نے بھی کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن وہ سن نہیں سکا تھا۔ سمندر صرف دیکھ رہا تھا، وہ انسانوں کی آواز نہیں سن سکتا۔ بہار ساؤ جی، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ احمد کے چہرے پر سرد مہری اور ناگواری ابھی تک برقرار تھی۔ کوٹ کی جیبوں میں موجود گرم ہاتھوں کی گرفت میں ایک سوئی آ گئی تھی۔ ہمارے درمیان امن معاہدہ ہونا چاہیے، بہار جس کی ہے اسی کی رہنی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے حلیل سعدی سے دشمنی مول لینے میں دلدل ہے، تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارو گے۔ احمد نے معقول مشورہ دینے کی کوشش کی۔ کچھ احمد کوچ، بے عقل احمد بے عقل۔ وہ افسوس کر کے رہ گیا۔ بہار صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، سنا تم نے؟ 2 سال سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ 2 سال پہلے اسے جہنم میں اس کے باپ نے بھیجا تھا۔ 2 سال پہلے کا معاہدہ میں کبھی نہیں توڑوں گا، یاد رکھنا۔ صرف 2 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ لیام کا انداز بھی بے لچک اور سنجیدہ تھا۔ وہ 2 انگلیوں پر اسے 2 سال گنوا رہا تھا، اسے سارا حساب یاد تھا۔
کم از کم بہار کے لیے اس سے کوئی امن معاہدہ نہیں کرنا تھا، وہ بھی کسی دوسرے گروپ کے مافیا کے ساتھ، ہرگز نہیں۔ اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بہار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احمد اندھیرے میں پراسرار سا مسکرایا تھا، لیکن لیام جان اس مسکراہٹ کو نہ دیکھ پایا اور نہ محسوس کر پایا تھا۔ یہی اس اندھیرے کی سب سے بڑی خاصیت تھی، وہ سب کا سب سے بڑا رازدار تھا۔ وہ دونوں ترک تھے اور ان کا کام اپنے مافیا باس کی معلومات یا پیغام دوسرے مافیا باس تک پہنچانا ہوتا تھا۔ دونوں کے درمیان اچھا خاصا ورک ریلیشن تھا، لیکن نفرت اپنی جگہ برقرار تھی۔ تمہارے گروپ کے کیپٹنز کو ویٹو باس، مافیا باسز کا باس، گاڈ فادر جانب سے اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کیا سمجھوں تمہارا نیا انسان دوستوں کا گروپ ختم۔ احمد کی بات پر چند پل کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی۔ نہ سانس لینے کی آواز آئی اور نہ سمندر کی لہروں نے ارتعاش پیدا کیا، سب ساکن ہو گیا۔ انسان دوستوں سے مراد مافیا تھے اور یہ اصطلاح ترکوں میں بہت مقبول تھی۔ تم خلیل سعدی کو کچھ نہیں بتاؤ گے احمد؟ اگلے ہی لمحے لیام کی سلگتی ہوئی آواز اس اندھیرے میں سنائی دی، کچھ جل بھی رہی تھی۔ احمد کو بے وقت محسوس ہوئی، اسے لیام جان پر ترس کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، اسی لیے اسے احمد سے نفرت تھی۔ خلیل سعدی کے لیے کام کرتے ایک شخص سے نفرت تھی۔ اگر وہ نہ چاہتا تو خلیل کو یہ کبھی معلوم نہ ہوتا، وہ وہاں سے پکڑتا تھا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ احمد کی وفاداری خریدنا ناممکن تھا۔ میں خلیل سعدی کو کچھ نہیں بتاتا، اسے سب پتا ہوتا ہے لیام جان۔ اس بلڈی خلیل نے اگر بہار کو نہ چھوڑا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا کہ احمد کتوں سے بھی زیادہ وفادار تھا اپنے خلیل سعدی کا۔ تو کیا جان؟ احمد کی ناگواری میں مزید اضافہ ہوا، لیکن وہ مزے سے پوچھ رہا تھا۔ لیام کو بھڑکا ہوا آگ بگولا سا دیکھ کر جو کمینی خوشی اسے ہوتی تھی، اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ تو وہ دیکھ لے گا، احمد کا قہقہا بلند ہوا جیسے اسے لیام سے اسی جواب کی امید تھی۔ سو فائنلی تم نے گیو اپ کر دیا؟ احمد نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ہاں، وہی سوئی والا ہاتھ۔ خلیل سعدی سے کہنا وہ بزدل ہے، محبت ہم جیسوں کا روگ نہیں ہے، اور وہ بہار سے محبت کر رہا ہے۔ وہ پچھتائے گا، یاد رکھنا احمد، وہ پچھتائے گا۔ لیام جان جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، اس نے احمد سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اگر ہاتھ ملا لیتا تو جان سے جاتا۔ احمد نے اپنے ہاتھ کو خفگی سے دیکھا، وہ ہاتھ ملائے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان زہریلی سوئی رکھی ہوئی تھی تاکہ کسی ایک کا قصہ تو اختتام تک پہنچے۔ کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ پھر صحیح، اسے دل پر نہیں لینا چاہیے۔ لیام جان چلا گیا اور احمد سے اندھیرے کے راج کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ احمد اسے اردو زبان میں احمد ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ترک زبان میں دال کی جگہ تا استعمال ہوتا ہے۔ خلیل سعدی پچھتانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیام جان۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی، اس کے دماغ میں کوئی جال سا بچھا ہوا تھا جو شطرنج کے جال سے بھی زیادہ الجھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں محبت تھی، اسے اگلے کھیل میں مزہ آنے والا تھا۔ اسے دیکھ کر اندھیرا بھی مسکرایا اور سمندر کی لہروں نے ایک مرتبہ پھر اندھیرے کے راج کو شکست دینے کی کوشش کی تھی۔ اس مرتبہ وہ قدرے کامیاب رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول کی سٹارٹ تو بہت خوبصورت ہے، بہت انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے۔ آگے جاننے میں اور زیادہ مزہ آئے گا کہ آگے اس ناول میں ہے کیا۔ تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔